اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. اس نعمت کی بدولت ہمیں بچپن سے یہ معلوم ہوا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہمیں مرنے کے بعد کہاں جانا ہے اور ہماری یہ زندگی کس مقصد کے لیے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے موت اور زندگی کو بنایا کہ تمہیں آزما کر دیکھے تم میں اچھے کام کون کرتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہ زندگی ایک امتحان ہے. ہم سب سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کیسے عمل کرتے ہیں. پھر ہماری زندگی کے اختتام پر ہم سب کو موت سے واسطہ پڑنے والا ہے، اور ہم سب یہ بات بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں وہ دن بھی آنے والا ہے جب ہم سب کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. وہاں ہمارے اچھے اور برے اعمال کی جانچ پرکھ ہونی ہے. وہاں ہم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے. لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو ان حقائق کے بارے میں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے. آج کی اس شام جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے موت کے بعد کیا ہوتا ہے، اور پھر موت کے بعد کیا چیز ہمیں فائدہ دیتی ہے. تو گویا آج کی گفتگو 2 حصوں پر مشتمل ہے. ایک تو بذات خود موت اور اس کے بعد ہونے والے مرحلوں سے متعلق ہے، اور دوسری کہ مرنے کے بعد پھر وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہم سب کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. موت کے بارے میں گفتگو کرنا کوئی بہت خوشگوار بات نہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی فرار حاصل کر نہیں سکتا. یہ ایک ایسا تلخ پیالہ ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو پینا ہے. اس لیے عقل مند ہے وہ شخص جو آنے والے وقت سے پہلے اس کے لیے تیاری کر لے اور اچھی طرح جان لے کہ اس پر کیسی کیسی کیفیات گزرنے والی ہیں. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور یہ بات 3 بار فرمائی گئی ہے. موت کیا ہے؟ موت زندگی کا اپوزٹ ہے، زندگی کا جوڑا ہے. ہر چیز اپنے جوڑے کے ساتھ مکمل ہوتی ہے. اسی طرح زندگی کا تصور اس وقت تک ادھورا رہتا ہے جب تک کہ موت کا ذکر نہ ہو. انسانی تخلیق کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. تم مردہ تھے، پھر اس نے تم کو زندہ کیا، پھر وہ تم کو موت دے گا، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. ہم کچھ نہ تھے، پھر ہم وجود میں آئے، پھر ایک وقت ہوگا کہ موت آ جائے گی اور ہماری یہ ظاہری ہستی ختم ہو جائے گی، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ دوبارہ زندگی ملے گی اور پھر اللہ کی طرف واپسی، حساب کتاب کا وقت. گویا ہر انسان ان 4 مرحلوں سے گزرتا ہے. پہلا مرحلہ کچھ نہ تھے. اس مرحلے میں ہماری روح موجود تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد پیدا کر لیا تھا، لیکن دنیا میں آنے تک وہ سب ایک انتظار گاہ میں ہوتی ہیں. اس میں روح ایک الگ وجود رکھتی ہے مگر جسم نہیں ہوتا. یہ کیفیت بھی موت سے ملتی جلتی ہے جب روح تنہا ہوتی ہے. پھر زندگی جب ملتی ہے تو روح کو جسم مل جاتا ہے. پھر جب موت آتی ہے تو روح جسم سے جدا کر دی جاتی ہے. پھر جب دوبارہ زندگی ملے گی تو جسم اور روح پھر آپس میں مل جائیں گے. تو گویا دوسرے لفظوں میں موت نام ہے جسم اور روح کی جدائی کا، اور زندگی نام ہے دونوں کے ملاپ کا. ہم کچھ نہ تھے، ہم وجود میں آئے، ہماری روح کو جسم ملا، اور جب ہماری زندگی پوری ہو جائے گی، ہمیں دیا ہوا وقت مکمل ہو جائے گا، تو پھر ہم میں سے ہر ایک کو موت کی کیفیت سے لازماً دوچار ہونا ہوگا. وہ وقت بہت اداسی کا وقت ہوتا ہے. جدائی کا وقت تو ویسے بھی خاص زندگی میں ہی کسی سے جدائی ہو وہ ایک تکلیف دہ وقت ہوتا ہے. الگ ہونا، بچھڑنا کوئی خوشگوار بات نہیں. عارضی جدائیاں بھی تکلیف دہ ہوتی ہیں، لیکن کچھ جدائیاں پھر مستقل ہو جاتی اور اس کے بعد دوبارہ اس دنیا میں واپسی کا امکان نہیں. پھر انسان اگلے مرحلے طے کرتا ہے. وہ وقت نہ صرف یہ کہ روحانی طور پر ایک اداسی کا، تکلیف کا وقت ہوتا ہے، بلکہ جسمانی طور پر بھی ایک تکلیف دہ وقت ہوتا ہے. موت کے وقت کی ایک سختی ہوتی ہے، روح کے ساتھ جسم بھی اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. انسان کا بال بال دکھتا ہے. وہ وقت ایک بے ہوشی کا سا وقت ہوتا ہے. قرآن پاک میں سورۃ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور موت کی بے ہوشی یا موت کی سختی حق لے کر آ پہنچی. یعنی موت کے وقت
ایک بے ہوشی کی سی کیفیت اور ایک تکلیف کی سی کیفیت ہوتی ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اللہم اعنی علی سکرات الموت وغمرات الموت. اے اللہ تو میری مدد فرما موت کی بے ہوشیوں پر اور موت کے وقت جو تکلیف ہے اس پر. اللہ سبحانہ وتعالی یہ بھی فرماتے ہیں، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق. سورۃ القیامہ کی ان آیات میں بتایا گیا کہ جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا. اس وقت پنڈلی کے ساتھ پنڈلی مل جاتی ہے، یعنی انسان کی انتہائی بے بسی کی کیفیت ہوتی ہے. نہ کوئی علاج کام آتا ہے، نہ کوئی دم درود کام آتا ہے، اور انسان اپنی روح کو خیر بات کہہ دیتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی تمنا نہ کرو، لا تمنوا الموت. جان کنی کی تکلیف بڑی شدید ہے، اور یہ نیک بختی کی علامت ہے کہ اللہ کسی بندے کی عمر لمبی کر دے اور اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے. موت کے بعد جسم ہوتے وہ قبر میں ہوتی ہے، اور روح جو ہوتی علیین سجین میں ہوتی ہے. نیک لوگوں کی روح علیین میں ہوتی ہے جو بلند جگہ ہے، اور بدترین لوگوں کی روح سجین میں ہوتی ہے جو قید خانہ ہے، اور وہاں ان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوتا ہے جزا یا سزا کا. لیکن قبر کے اندر یا جسم جہاں پر بھی ہو ایک لنک اس کا برابر رہتا ہے جس سے جسم بھی تکلیف محسوس کرتا رہتا ہے، خواہ وہ ایک گھڑے کے اندر ہو یا پھیلا ہوا ہو. بالکل ایسے ہی ہے جیسے کروڑوں میل دور سورج ہونے کے باوجود اس کی کرن ہمارے جسم پہ پہنچتی ہے تو ایک کنیکشن ہو جاتا ہے، اور ایک جیسے شعاع آپ کی آنکھ میں اگر ریفلیکٹ ہو کے بھی آتی ہے تو ایک پیئرسنگ افیکٹ ہوتا ہے اس کا. تو اسی طرح قبر میں مردے کو جو عذاب ہوتا ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. لیکن شہداء کی روحیں جو ہیں وہ جنت میں ہوتی ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں قندیلوں میں رہتی ہیں جو عرش الہی کے نیچے لٹکی ہوئی ہیں. جب چاہتی ہیں جنت میں سیر کے لیے چلی جاتی ہیں، اور جب چاہتی ہیں واپس آ کے انہیں قندیلوں میں بیٹھ جاتی. یہ مسلم کی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہداء جنت کے دروازے پر بہنے والی خوبصورت نہر کے سبز گنبدوں میں ہیں جہاں انہیں صبح شام ان کا رزق دیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ کہ قیامت کا دن آتا ہے اور انسان کا حساب کتاب شروع ہوتا ہے. میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گی. میں اپنے لیکچر کا دوسرا اہم ترین حصہ کہ مردے کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ تو پہنچ گیا جہاں اس کو پہنچنا تھا. ان احادیث کی روشنی میں اور قرآنی آیات کی روشنی میں زیادہ بڑا فرق جو ہے وہ مسلم اور کافر کا ہے، اور ایک چیز بیچ میں منافق کی بھی آتی اور برے اعمال کی بھی آتی. بہرحال قیامت کے دن انسان کی شکلوں صورتوں کو، اس کے مال کو، پراپرٹی کو، جائیداد کو، اس کی ذہانت اور اس کی ڈگریوں کو، سرٹیفکیٹس کو نہیں دیکھا جائے گا. اس کی نیت دیکھی جائے گی، اس کا اخلاق اور اس کے اعمال اور اس کا کردار دیکھا جائے گا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی پسند کے کتنے کام کی. مثلاً ایک شخص زبان کھولتا ہے اور غلط باتیں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے اور ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے. ایک شخص شہید ہو رہا ہے اور ساتھ والدین کی نافرمانی وہ کرتا ہے. تو کچھ مسلمان ایسے ہوں گے کہ جن کے ملے جلے عمل ہوں گے. اب یہ اللہ تعالیٰ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرے. دیکھیں نا، آپ انسانوں میں کچھ انسان ہوتے ہیں جو آپ کے دوست ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کیسے معاملہ کریں. کچھ دشمن ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے. کچھ بیچ کے لوگ ہوتے ہیں، پھر وہ اللہ کی مرضی جس کیٹیگری میں ان کو رکھے. لیکن بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے سامنے ان سب باتوں کا ذکر کیا تو صحابہ کرام ایک موقع پر اتنا روئے کہ سب نے اپنے منہ پہ کپڑے ڈال لیے اور سسکیاں لے لے کر روئے. ان سب نے یہ محسوس کیا گویا یہ ساری باتیں ہمارے ہی بارے میں کی گئی ہیں. لیکن جب ہمیں اس طرح کی کوئی بات سنائی جائے تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو کافر کی بات ہے، منافق کی بات ہے، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے ہم پہ کوئی اثر نہیں. لیکن ٹھیک ہے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کلمے کی تصدیق کتنی کرتے ہیں، اس کو سچا کتنا مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بڑا کتنا مانتے ہیں، اس کی اطاعت کتنی کرتے ہیں. یہ بات بھی ہم سب کو سوچنے کی ہے. بات یہ ہے کہ عمل سے ہی انسان کی زندگی بنتی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی انسان کے عمل کو دیکھتا ہے. اس لیے ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، چاہیے کہ ہر شخص دیکھے اس نے اپنے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. سورۃ یاسین میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ یقیناً ہم مردوں کو زندہ کریں گے
اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ وہ آگے بھیجتے ہیں اور جو اپنے آثار چھوڑ رہے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں لکھ رکھا ہے. تو گویا ہر انسان کا نامہ اعمال دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک وہ جو اپنی زندگی میں کام کرتا ہے اچھے یا برے، دوسرے وہ جو اس کے بعد اس کے نام پر یا اس کو دیکھ کر لوگ کرتے ہیں. مثلاً اس کے جتنے بھی آثار ہیں، آثار سے مراد نشانیاں ہوتی ہیں، اثر کی جمع ہے. بچے اس کی نشانیاں ہیں، یا اس کا علم اس کی ایک نشانی یا علامت ہے، یا اور اس کے کچھ اچھے اعمال. ایسے اعمال کا اس کو بعد میں بھی بونس ملتا رہتا ہے، اجر ملتا رہتا ہے، لیکن نئے عمل کرنے کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد انسان کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے جن کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ کرنا، نمبر 2 لوگوں کو فائدہ دینے والا علم، نمبر 3 نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرتی ہے. تو گویا انسان کے آثار میں تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ زندگی میں انسان ایسی جگہ اپنے ہاتھ سے پیسہ لگا جائے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، جیسے کوئی کنواں کھدوا دیا، یا کوئی اسکول بنوایا، کوئی ہاسپٹل بنوایا، یا کوئی اور اچھا کام کیا. دوسرا یہ کہ کسی کو کوئی تعلیم دے جائے، کچھ سکھا جائے، کوئی اچھی بات بتا جائے اور وہ اس پر عمل کرے. اور تیسری یہ کہ نیک اولاد جو اچھی تربیت والدین کرتے ہیں تو اس پر جو کچھ وہ نیک اولاد کام کرے گی وہ والدین کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگی. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں دوست تین قسم کے ہوتے ہیں، یعنی فرینڈز کی تین قسمیں. ایک دوست تم سے کہتا ہے میں تمہارے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ جاؤ. ایسا آدمی جب قبر میں پہنچتا ہے تو وہ دوست اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. دوسرا دوست وہ تم سے کہتا ہے تمہارا بس اتنا حصہ ہے جتنا تم نے غریبوں کو دیا، اور جو کچھ تم نے نہیں دیا اپنے پاس رکھا وہ تمہارا نہیں. اس دوست کا نام مال ہے. یعنی ایک انسانی دوست ہے جو زندگی میں ساتھ دیتا ہے، مرنے پہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے. دوسرا مال ہے جو اگر تو اچھے کاموں میں لگا دیا جائے، دوسروں پہ خرچ کیا جائے تو بعد میں بھی کام آئے گا، اور اگر صرف اپنی ہی ذات پر خرچ کر دیا اور اپنی ہی خواہشات کے پورا کرنے پر تو اس سے کیا ہوگا، وہ بعد میں کام نہیں آئے گا. اور تیسرا دوست تم سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا اس جگہ بھی جہاں تم داخل ہوگے، اس جگہ بھی جہاں سے تم نکل کر جاؤ گے، یعنی قبر. اس کا نام عمل ہے. آدمی حیران ہو کر عمل سے کہے گا بخدا ان تینوں طرح کے دوستوں میں سے تم میں حقیر اور معمولی چیز سمجھتا تھا اور یہ میری بھول تھی. میں نے رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے سب کچھ کیا، کوئی کام نہیں آیا، صرف عمل ہی ساتھ رہا. تو گویا ایک دوست انسان ہے، دوسرا مال ہے، اور تیسرا عمل ہے. انسان انسانی دوستوں کو بہت اہمیت دیتا ہے، مال کو بھی بہت چاہتا ہے، لیکن کام کرنا پسند نہیں کرتا جبکہ ساتھ اسی کو دینا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن کے ان کاموں اور نیکیوں میں سے جن کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا یہ چیزیں ہیں. یعنی اپنی زندگی میں انسان ایسے کام کر جائے جس کا اجر و ثواب اس کو مرنے کے بعد ملے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وہ کام بتائے. اب یہ حدیث ہم سب کے لیے کہ وہ کون سے کام ہے جو آج ہم کریں تو ہمیں قبر میں بھی اس کا پروفٹ ملتا رہے گا، اس کا فائدہ ملتا رہے گا، کیونکہ عمل ہی ساتھ جائے گا نا. وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 وہ علم جس کو اس نے سیکھ کر پھیلایا، یعنی خود بھی سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا یا پھیلایا. نمبر 2 نیک اولاد جو اپنے بعد چھوڑ گیا، کیونکہ وہ بھی جو کچھ کرے گی انسان کی کوشش ہوتی ہے نا اس میں شامل، کیونکہ اولاد کو سکھاتا ہے انسان طالب علموں کی طرح تربیت کرتا ہے، تو جو وہ کرے گی وہ بھی ثواب ملے گا اس. نمبر 3 قرآن مجید جس کا وہ دوسرے کو وارث بنا گیا، یعنی اس کے اپنا تھا جس سے پڑھتا تھا کرتا تھا، پھر وہ کسی کو دے گیا اور کوئی اور اس کو پڑھ رہا ہے. نمبر 4 مسجد جو وہ تعمیر کر گیا. نمبر 5 مسافروں کے ٹھہرنے کے لیے گھر بنا گیا، یہ کوئی ہاسٹل بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسافر خانہ سرائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. نمبر 6 نہر جاری کر گیا، یعنی پانی کا انتظام کر گیا. نمبر 7 صدقہ خیرات جو وہ اپنے مال میں سے اپنی تندرستی اور زندگی کی حالت میں نکال کے گیا، یعنی کہ مرتے وقت یہ فلاں کو دے دو فلاں کو، وہ تو پھر ہو گیا اوروں کا. ان چیزوں کا اس کو مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچتا رہے گا. یعنی یہ وہ اعمال ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے سعد بن عبادہ کی والدہ فوت ہو گئی تو سعد نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں فوت ہو گئی ہے، کیا میں اس کی طرف سے خیرات کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. عرض کی کون سی خیرات بہتر رہے گی؟ فرمایا پانی پینے کا انتظام، یعنی دوسروں کو پانی پلانے کا انتظام کرو. تو مرنے والے کے لیے یہ نیکی بھی باعث ثواب ہے، خواہ انسان اپنی زندگی میں خود کر جائے یا اس کے بعد اس کی اولاد کرے یا وارث کرے. پھر علم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے علموں کو علم سکھانا صدقہ ہے. حصول علم کے راستے پہ چلنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. یعنی علم جو ہے انسان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے.
انسان اگر سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، کوئی کتاب لکھتا ہے، کوئی مضمون لکھتا ہے، کوئی کسی کو تعلیم دیتا ہے، کسی طالب علم کی فیس دیتا ہے، کوئی اسکول بنوا دیتا ہے، کوئی مدرسہ بنواتا ہے، کچھ بھی جو علم کی ایکٹیویٹی یا ترقی کے لیے، اور آج کا دور جیسے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا دور ہے یا اور وسائل، تو کوئی بھی ایسا آلہ یا چیز خریدنا یا تیار کرنا یا ایجاد کرنا، وہ سب اس میں شامل ہے جس سے خیر کی بات عام ہو سکے. پھر نیک اولاد، یعنی انسان کی زندگی میں بہت چانس ہے کہ اپنے بچوں کی، اور خصوصاً آپ مائیں ہیں جن کے پاس بچوں کو وقت زیادہ ملتا ہے رہنے کا، ان کی اچھی تربیت کرے. آپ نے فرمایا سب سے پاکیزہ کھانا جو تم کھاتے ہو اپنے ہاتھ کی کمائی سے ہے، اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی میں شامل ہے. یعنی گویا اولاد کو قرآن و سنت کا علم دینا، اچھی تمیز، اخلاق، ادب سکھانا جو ہے اجر و ثواب کا باعث ہے. ایک اور چیز جو میت کو فائدہ دیتی ہے وہ دعا ہے. ایک مسلمان جب اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے، اور اس آدمی کے پاس ایک نگران فرشتہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ جو دعا تم اپنے بھائی کے لیے کر رہے ہو وہی تم کو بھی ملے. پھر اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں میت کی مثال ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے کی طرح ہوتی ہے، جو اپنے ماں باپ یا بہن بھائی یا کسی دوست کی دعا کا منتظر رہتا ہے، اور جب وہ اسے پہنچتی ہے تو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری اس کو وہ دعا ہوتی ہے جو دوستوں کی طرف سے اس کو ملتی ہے یا اولاد کی طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اہل دنیا کی دعا سے اہل قبور کو پہاڑوں کے برابر اجر عطا کرتا ہے. یعنی ہماری دعائیں مردوں کے حق میں کیسے ثابت ہوتی ہیں؟ جیسے پہاڑ جتنا تحفہ، جو معمولی چیز نہیں ہے کسی مرنے والے کے لیے دعا کرنا. مردوں کے لیے زندوں کی طرف سے بہترین تحفہ ان کے لیے استغفار کرنا، یعنی ان کی بخشش کی دعا کرنا ہے. اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم ادخله الجنة واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. تو یہ مسنون دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردے کے لیے پڑھتے تھے. ہم سب کو بھی اپنے والدین کے لیے اور دیگر رشتہ داروں کے لیے یا دوستوں کے لیے جو دنیا سے چلے جائیں یہی دعا کرنی چاہیے. ہم سب کے پاس جو وقت ہے، صحت ہے، جوانی ہے، یہ ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا، حساب ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں دو کام کرنے ہیں. ایک تو یہ کہ اپنے لیے ایسے کام کرنے ہیں جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنے. دوسرے وہ کام ہیں جو ہمیں اپنے عزیز دوستوں، رشتہ داروں، والدین اور دیگر اقرباء کے لیے کرنے ہیں اگر وہ دنیا سے چلے جائیں، کیونکہ وہ اب اپنے لیے خود کچھ نہیں کر سکتے، وہ اب آپ کی دعاؤں کے محتاج ہو گئے. تو سب سے پہلی بہترین چیز جو کرنی ہے آپ کو وہ دعا کرنی. نمبر 2 یہ کہ ان کے لیے صدقہ خیرات کرنا ہے، اور خاص طور پر اگر وہ کوئی قرضہ چھوڑ گئے تو پہلے اس کو ادا کریں، ان کی وراثت تقسیم کرنے میں مدد کریں اہل خاندان کی. تیسری چیز، اگر ان کے روزے چھوٹ گئے ہیں تو اس کو ادا کریں، چاہے خود رکھیں یا اس کا کفارہ دیں. اور چوتھی چیز یہ کہ ان کے لیے صدقہ خیرات کا اہتمام، جیسے کنویں کھدوانے کی شکل میں یا پانی پلانے کی شکل میں یا اور کسی بھی طریقے سے. تو دعا، قرضوں کی ادائیگی، علم کا پھیلانا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ میت کو فائدہ دیتی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں. میں نے اسی لیے ذرا سا پہلے چھوڑا ہے کہ دعا کا بھی وقت مل جائے، اور اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو جو اس لیکچر سے واضح نہیں ہوئی تو اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے. شرک کا مطلب ہوتا ہے کسی